خانقاہوں سے، جن خانقاہوں میں جانے سے لوگوں کو ولایت مل گئی ہو، جس خانقاہوں میں جانے سے لوگ مجدد بن گئے ہوں، جس خانقاہوں میں جانے سے لوگ شریعت کے امام بن گئے ہوں، وہ خانقاہ جب اس ذات سید امین القادری کو عالم برحق کرتی ہے اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے جو اس کا رد کرے وہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ آج وجیہ الدین اس پیغام کو عام کر رہا ہے اور پہنچا دینا 250 کلومیٹر کی دور زمین پر اور یہاں سے 3 کلومیٹر کی دور زمین پر کہ صاحب یہ باتیں کرنے سے فائدہ نہیں ہے کہ میں وارث جبائے مولائے کائنات ہوں، اہم یہ ہے۔ سید وجیہ الدین نام نہاد رضوی سیلفی باز کا غیر ذمہ دارانہ بیان اور اس کی تحقیقی علمی مذمت۔ پہلے ثابت ہمارا جرم کرو پھر ہماری مخالفت کرنا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ اور دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، اعدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں۔ برادران اسلام، آپ تک یہ آڈیو پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام وجیہ الدین رضوی ہے، یہ وجیہ الدین رضوی کو سورج پر تھوکنے کا انجام معلوم ہو گیا۔ تم بزام خیش ایک مبلغ اور قائد ہو کر جب گلزار ملت پر کیچڑ اچھالو گے تو کیا ان کے لاکھوں جانثار مریدین اپنے حق ارادت کے تحت تمہیں برا بھلا نہیں کہیں گے؟ اس بات کو تم بھول جاؤ کہ حضور گلزار ملت مد ظلہ العالی والنورانی تم جیسوں کو منہ لگائیں گے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہر ایرے غیرے کی بات سنیں اور اس کا جواب دیں۔ لگتا ہے کہ تمہارے پاس شہرت پانے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، مگر یاد رکھو کہ تم جیسوں کی بکواس بازی نہ تو ماضی میں کسی کا کچھ بگاڑ سکی ہے اور نہ ہی مستقبل میں کچھ بگاڑ سکے گی۔ مثال کے لیے آپ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات والا تبارک کو دیکھ لو۔ تم نے دو خاندانوں میں آگ لگانے کی جو کوشش کی ہے، یہ کوشش تمہیں دنیا میں ہی قہر مذلت میں پہنچا دے گی۔ بلگرام شریف میں موجودہ وہ علم پاک کو، جس علم پاک کے تعلق سے تم گفتگو کر رہے ہو، حضور سیدی سرکار گلزار ملت اس علم مقدس کا کل بھی احترام کرتے تھے اور قابل احترام گردانتے تھے، آج بھی گردانتے ہیں اور مستقبل میں بھی گردانتے رہیں گے۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ 7 محرم الحرام کو جب علم نکالا جاتا ہے تو حضور گلزار ملت اس جلوس میں شرکت کیے ہیں، اور آپ کے کئی مریدین ایسے ہیں جو آپ کی مشاورت پر وہاں جا کر منتیں مانگ کر مرادوں سے بہرہوار ہوئے ہیں۔ حضور سید اویس ملت ہوں یا حضور سید بادشاہ میاں صاحب طویلہ ہوں یا خانوادے کے دیگر افراد، یہ سب الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین باہم شیر و شکر ہیں، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں۔ تم ان کے مابین آ کر آگ لگانے کی کوشش مت کرو میاں۔ 20 مئی کو امین القادری اور دیگر علماء کی محفل میں تم نے حضور گلزار ملت کے بارے میں جو بکواس بازی کی، اس کا یہ انجام تو ہونا ہی تھا۔ تم نے لاکھوں ارادت مندوں کی ارادت کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اظہار ندامت کر کے سرخرو ہو جاتے، مگر تم نے ایسا گھناؤنا قدم اٹھایا ہے کہ طرفین سے طلب سند کی جرت کر بیٹھے۔ آخر تم ہو کون جو اس جرت کے ساتھ سند پیش کیا جائے اور سند مانگ رہے ہو؟ جبے مولائے کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی سند ہے اور یقیناً ہے
مگر تمہاری بدبخت آنکھوں کو اس کی زیارت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سرکاران مسولی نے جب اس کی سند بیان کر دی اور مولائے کائنات کی طرف منسوب کر دیا، اگر تم اپنے قول کے مطابق مشائخ مسولی شریف کے جانثار ہو تو جانثاری کا حق تو یہ بنتا تھا کہ ان کی نسبت دی ہوئی چیز کو تسلیم کر لیتے۔ اس کے برعکس تم نے سند کا مطالبہ کر دیا، اور وہ بھی اس انداز میں جس انداز میں علم سے کورے لوگ کرتے ہیں۔ تم اگر شرافت کو بروئے کار لا کر مطالبہ کرتے تو میاں شاید اپنے مقصد میں کامیاب رہتے، مگر تم نے جو راہ اختیار کی ہے وہ شرافت سے خالی ہے، لہذا تم اس میں نامراد ہی رہو گے۔ اور ایک تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ تمہارے نہ ماننے سے سند ضعیف ہو جائے گی اور تمہارے ماننے سے سند قوی ہو جائے گی، البتہ تمہارا انجام ضرور خراب ہوگا۔ اور ہاں، مریدین کے کردار کو تم حضور گلزار ملت مد ظلہ العالی والنورانی پر چسپاں نہ کرو۔ کوئی ضروری نہیں کہ مریدین وہی کہیں جو حضور گلزار ملت کا حکم ہو، وہ بتقاضائے ارادت بھی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تمہارے بیانات میں کتنا تضاد ہے وہ تو اب ہر کوئی جان گیا ہے۔ 20 مئی کو تم امین القادری کے خلاف بولنے والے کو ظالم کہا، خلاف بولنے والوں میں حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان ہیں، حضور محدث کبیر مد ظلہ العالی والنورانی ہیں، حضور سیدی سرکار غیاث ملت ہیں، اور حضور گلزار ملت کے علاوہ دیگر اکابر علماء بھی ہیں جنہوں نے اپنے علم کی روشنی میں امین القادری کی مخالفت کی ہے، اور تم نے ان کو ظالم کہا۔ اس کے بعد ایک کلپ تم نے وائرل کر کے حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ کی محبت کا دم بھرنے کا ناٹک کیا ہے۔ یہ تضاد بیانی کب تک میاں؟ سنو میاں، دو کشتیوں پر پیر رکھنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ سوچ لو، اپنے کردار کو اپنے گفتار کے موافق کر لو، بہتر ہوگا۔ یہ بھی جان لو کہ حضور گلزار ملت مد ظلہ العالی والنورانی ببانگ دوحل اعلان کرتے ہیں کہ میرا موقف وہی ہے جو حضور تاج الشریعہ کا تھا اور جو حضور محدث کبیر کا ہے۔ 20 مئی کے جلسے میں تم نے جس جرات مندی سے 3 کلومیٹر اور 250 کلومیٹر تک پیغام پہنچایا ہے، اس پیغام کا جواب ہزاروں مریدین دینے کو تیار تھے، مگر حضور گلزار ملت مد ظلہ العالی کے اذن کا انتظار تھا، انہوں نے اذن نہیں دیا، ورنہ تم دیکھتے کہ رضوی اور اسماعیلی شیر ببر کیا کر سکتے ہیں۔ ماحول مزید خراب نہ کرو، جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو کرنے دو، فروعیات میں لوگوں کو الجھا کر کار دین سے غافل نہ کرو، اور اگر ایسا تم کرتے رہو گے تو اس کا وبال تمہارے ہی سر آئے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا اپنے پیارے محبوبین کے صدقے و طفیل ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں اللہ ان کو بھی صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔